ہزار جام تصدق ہزار مے خانے، ہزار جام تصدق ہزار مے خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے ہے۔ اللہ اس لعنت سے محفوظ رکھے۔ لیکن جی حضرت کو بندہ کوٹ لا ہی لے تو 7-8 گھنٹے بعد ہوش ہے، لیکن رضوی صاحب جے کسی نے کسی دی اکھاں تو پیتی ہونے ہوش نہیں جے پھر آیا ہونے جے پھر کری ہوش چاہے۔ ہزار جام تصدق ہزار مے خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے۔ 2009 چپ کر گئے، 9 10 11 12 13 تک، 13 میں ویسے انتقال ہو، چپ کر گئے۔ لیکن کئی بار میں نے حضرت کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے، رویا کرتے تھے۔ اور پتہ کیا فرمایا کرتے تھے، سانو 100 سال ہو گئے دکان پایا، سانو 100 سال ہو گئے دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کوئی منگنی نہیں آیا۔ ایسا کیا تکلیف ہوگی، 100 سال بیٹھے رہے، کسی نے منگے ہی نہیں کیا، کسی نے گل ہی نہیں کی تھی۔ تکلیف ہوتی۔ میرے تو بھی 19 سال ہوئے ہیں، 2005 میں نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا، اللہ فراغت میری 2008 کی ہے۔ میں تھک گیا حضرت 19 سال لگے، بابے نے 100 سال دی پیڑی کٹی تھی حضرت، اور روتے سے حضرت سے آنکھاں سرخ ہوندی ہیں، ٹپ ٹپ ڈگتے، 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے بیٹھے کدی کسی نے کدی اللہ دی گل ہی نہیں کی۔ اللہ دا سب تو بہتا حق ہودا ہے کہ وہ دی گل کیتی جائے۔ واللہ ورسولہ احق ان یردو، فرمایا اور اللہ دے رسول سب تو بہتا حق ہے کہ انہوں نے راضی کیتا جائے۔ پتر قرآن تو ویسے ہی ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے، کبھی پتر قرآن کھولو نا، قرآن پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر بیوی کی محبت کی بات کریں تو قرآن پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ بیوی نال محبت کرنی ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے بیوی نال محبت اللہ تے اللہ دے رسول نال کٹ کرنی ہے۔ قرآن کا مضمون ہے، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ۔ جی بڑھی دا قرآن نے نال اے کیویں لیا، فرمایا اے دے نال محبت ساڈے نالوں تھوڑی کرنی، تے سارے تے تھوڑی نہیں ہے تے واہ ہی بہتی ہے۔ ہوتا نا چلو کوئی لیول بھی ہوتا تو چلو بندہ کہ اے لیول نہیں، اے بی بی صاحبہ قرآن تو لیول کی بھی اجازت نہیں دے۔ قرآن کہہ رہا ہے بڈھی نالو ساڈے نال محبت زیادہ، لیکن ایسا تو پوچھا ہی نہیں کبھی کسی نے۔ میں رضوی صاحب ایک پروگرام پہ گیا، چلو ادھر تو کھلا موضوع ہے نا، جدھر مرضی نکل جاؤ، تو عرس تھا، وہ میں بیٹھا جیسے ادھر ہم وضو کیا، میں نے ان کو کہا یار کو صاحب مزار کے لیے کوئی کتاب ہے تو دو مجھے، چلو میں کو دیکھ لوں یا کو آپ گل سنا چھوڑوں، یہ کتاب نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں کتاب نہیں، بابے بھی سادے جیسا، میں چلو کو آپ گل سنا چھوڑوں۔ بابا جی کا نام تھا صوفی سائیں اللہ دیتا۔ انہوں نے کہا جی یہ جہاں بیعت تھے نا، پتہ نہیں پیر خانہ میں انہوں نے بتایا، یہ وہاں کوئی صفی اول کے مریدین میں سے نہیں تھے، یہ خیرلی میں صاف چوی نہیں سا، یہ خادم سنتے۔ یہ دن پیرہ نے کو کم آکھیا، سائیں اللہ دیتے نے بڑی پرید نال کیتا، وہ پیر پہ لنگن پوچھے ہوئے کنے کیتا ہے؟ انہوں نے کہا جی تو ہی سائیں اللہ دیتے نے آکھیا جی تو انہیں نہیں کیتا ہے، فرمایا اچھا، پھر جو انہوں میرے کو وہ سائیں اللہ دیتا آیا، پیرہ نے آکھیا بھائی بڑے راضی ہوئے ہیں اسی تیرے تو، ساڑھے کلو مانگ بڑی خدمت کیتی ہے تو، واہ سائیں اللہ دیتے ہیں تیری سادگی تے واری واری۔ وہ مور کردہ پیر جی میں نے کچھ نہیں چاہیے دا، میں نے بس اللہ ہی چاہیے دا۔ کیسا سائیں اللہ دیتا، انہوں نے کہا پیر جی میں نے اور کچھ بھی اللہ اس طرح کے حضرت صاحب حضرت ہیں ہر ایک سے تو اس طرح کی۔ میں انہوں نے پوچھا میں حضرت کتنے مرید نے؟ فرمان لگے جی لکھاں جی۔ میں حضور میں مرید پوچھے چپ کر کے، مرید تو رضوی صاحب کوئی ہوتا ہے۔ میں ایک بزرگ تھے وہ سما، پھر مجھے حضرت صاحب نے منع کر دیا، میں نہیں گیا، پھر تو میں بھی ساتھ بیٹھا تھا تو سما چل رہی تھی، کرم پتر جب فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، پھر اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، پھر اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ اس کے کان۔ پتر میرا ہاتھ بس، لیکن پتر جدے ہاتھ وچ رب دی قدرت شامل ہوندی وہ پھر بہت آگے تک جاتا ہے، بہت آگے تک جاتا ہے۔ نہیں تو پتر بات کا پھر مقصد کیا ہے؟ جب میرے ہاتھ وچ تے او دے ہاتھ وچ بھی جو فرق ہی کوئی نہیں تو پھر بات کا مقصد کیا تھا کرنے کا؟
کوئی مقصد تھا تو بات کی گئی نا. جو نا میری اکھ پتر ہے کن تو اگے نہیں دیکھتی پئی, لیکن جدی اکھ اللہ بن جائے پھر جو کندھ جی ویکھے تو پھر میری تو وہی اکھ 'چ فرق کی ہے, فرق ہے تو بات ہوئی نا پتر. تو پتر وہ ہاتھ دا نہیں سی, وہ مسلے تلے نا رضوی صاحب ہاتھ پان تو کدی 500 دا نوٹ تو کدی 1000 دا نوٹ جڑا نا دئی آن. وہ کوئی مرید سی, وہ میرے خیال دے اندر کوئی چلتا ہی پیا, حضرت نے پڑھ لیا. ظاہر اس وقت بندہ ہوتا بھی حال میں ہے, 100% سگنل آتے ہوتے ہیں حضرت, وہ کوئی چلتا ہونا ہے. آپ نے فرمایا کی کہنا ہے؟ انہیں کہا حضرت مسلح دے دے. میں انہیں کہا پاگلا کوئی اور شاید مانگ لے. انہیں کہا جی مسلح دے دے. اٹھ کے مسلح پھڑ کے کہا جا کوڑے ہے جی اللہ پڑھتا ہے مسلح. کوئی حضرت صاحب ہوتا ہے جو اس لیول کا ہو. باقی تو کوئی مجھاں لین والا تے کوئی پیلیاں لین والا تے کوئی کٹے لین والا تے کوئی بچے لین والے مرید نے سارے. وہ تو پتر کوئی ہوتا ہے نا, کوئی ورلا تس لبدا ہے. وہ پتر میں اکثر چلو موضوع اور چاندی کھل جائے کیونکہ یہ موضوع ان سٹیجوں والے نہیں ہیں. خاصاں دی گلام آگے نہیں مناسب کرنی, یہ گلین والیاں ہے ہی نہیں. تبھی تو خرابی ہوئی ہے جب یہ باتیں ہم نے سر عام کی ہیں. یہ نہیں والی باتیں. امیر خسرو صاحب کسی مسجد امام و خطیب نہیں سی, فوجی سی حضرت امیر خسرو پاک جڑے سن. پتہ نہیں کی ہوئے گا حضرت کہ نظام الدین کہندے نے جے کل رب نے پوچھیا نظام کی کر کے ہے, خسرو کے کر کے کیوں خسرو بنا گیا, کیا ہوگا حضرت؟ اب ان کو میں کیا سمجھاؤں کہ کیا تھا خسرو میں حضرت. کوئی حضرت جی یہ نہیں کہ کوئی نہیں ہے, سرکاری بندے تھے حضرت جی, جنگوں میں جانے والے تھے. صرف کی سی خسرو کل, خسرو صرف خدا طالب سی حضرت. خسرو نے کمال یہ تھا کہ خسرو وہ ویسے مجھے انہوں نہیں بتایا, لیکن میں نے کہا میں حضرت پیر بھی ایک باری خوش ہویا ہونا, واہ مریدا تیرے دواری جاؤ. امتحان کیا انہوں نے, پھر کہا اوے کچھ اور مانگ, کوئی کٹا وچھا, کوئی قلعے, کوئی مربے, کوئی باہر دا ویزا, کوئی عہدہ مانگ, کوئی گڈیاں مانگ, کوئی کاراں مانگ, کوئی پیسے مانگ. یہ کہڑے پاسے لگے پے؟ انہیں عرض کی تھی نہیں پیر جی میں اللہ ہی چاہیے. پھر تیسری باری کہنے لگے ہوں میں صرف ایک باری پوچھنا ہی, میں نہیں ہوں دوبارہ پوچھنا, کچھ اور مانگ لیا. انہیں عرض کی تھی حضور ایک باری چھڑ کے, 100 باری چھڑ کے, 1000 باری چھڑ کے, 10,000 باری پوچھو گے میں ہر بار ہی کہاں گا مینوں اللہ ہی چاہیے. میں نے وہ پھر پوچھا مریدین سے, میں نے کہا پھر جی سائیں اللہ دیتے نو اللہ لبا کہ نہیں لبا؟ انہوں نے کہا جی مزار دسن نہیں دیا اللہ لبا کہ نہیں لبا ہے کوئی. لیکن حضرت سچ کہہ رہا ہوں پتر, میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار اللہ منگن والے مرید کتنے ٹر گئے. حضرت صاحب کوئی پوچھتا ہی نہیں اس کا. اللہ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ, فرمایا تسی اللہ دی میں قدر کی تھی جی دی قدر دا. قدر تے حسین نے پائی نہیں یار, قدر تے پھر بدر والے نے پائی ہے, قدر تے وہ نے امت کو پائی نمازاں نہیں پڑھیاں جان لئی, قدر تے پھر انہوں نے پائی, قدر تے ابراہیم خلیل اللہ نے پائی ہے. وہ لکھا ہے نا کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کا وصال کا وقت آیا تو ملک الموت آئے, سلام عرض کیا, پوچھا کیویں آئے ہو, زیارت کرنی ہے یا کوئی اور کام ہے؟ عرض کی تھی اللہ دے خلیل زیارت بھی کرنی ہے تو روح بھی قبض کرنی ہے. فرمایا جا کے میرے اللہ نو عرض کرو کہ دوستی کا قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا. دوست نے نا اللہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. کہنا پتر میں پہ آیا بھی رولا پائی ہوں جی وہ شباز شریف نہ میری بڑی یاری, میرے کہنا کی ہوتا ہے مزہ دے تادے حضرت کہ جو بھی تقریر سے کہن بھائی ساڑی ہو دے نا بڑی ہے, میرے کہنا کچھ نہیں ہونا, لیکن وہ دے کہنا اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم ساڑے خلیل نے. جناب ملک الموت آکے عرض کی تھی رب کریم آپ دے خلیل عرض کر رہے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں. فرمایا جا کے پھر میرے خلیل میں بھی عرض کہو کہ قاعدہ یہ بھی ہے کہ دوست کو انکار بھی نہیں کرتا. یار نو نا بھی نہیں کرتا. ملک الموت آکے عرض کی تھی اے اللہ دے خلیل اڑے اللہ کہہ رہے ہیں اگر دوستی کا قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا, دوستی کا قاعدہ یہ بھی ہے کہ دوست کو انکار بھی نہیں کرتا. لیکن پتر سدھی تے سچی گل اسی انہوں انکار ہی کیتا ہے. نماز لی آکھیا تے انکار, داڑھی لی آکھیا تے
انکار جے کیا سب تو بہتا ذکر ساڈا کرنا ہے انکار محبوب تے درود پڑھن نوں آکھیا تے انکار کیڑی گل چ منہ ہاں کیتی جے کو دسو اٹھ کے مینوں ساڈے کول تے نہ ہی نہ ہے اس لیے پھر قرآن کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهِ سبحان اللہ تسی قدر اللہ دی کیتی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ تسی اللہ دی قدر میں کیتی جویں دی قدر کرنی چاہیے اس لیے پتر میں تڑے سارے بچیاں کے ہاتھ جوڑاں گا خدا دا واسطہ جے اللہ والے پاسے آؤ یار ہے نا کٹیاں مچھیاں چو باہر نکلو یار کوئی اللہ دی گل بھی پوچھو کسے نو یار اور افتخار صاحب پتہ تکلیف کس بات کی ہے میں بھی میر ہوندے وظیفے دسن دے ہاں یہ بھی میر ہوندے وظیفے پوچھن دے ہیں لیکن میر اسی پھر بھی ہو سکے نہیں ساری قوم اس پاسے لگی ہے جناب آستانے جا جا کے ہی حضرت اسی پھر یوٹیوب تے بیٹھ کے وظیفے دسن دے ہیں یہ پڑھو انج ہو جائے گا پڑھو انج ہو جائے گا وہ پڑھو انج ہو بلکہ یہاں تک تو ہم آگے نکل گئے کہ ہم نے تو آج کل یہ بھی وظیفے بتانے شروع کر دی ہیں محبوب قدموں میں بھائی ڈیمانڈ ہے نا رضوی صاحب ان سب کی ڈیمانڈ ہے جی آپ کی ڈیمانڈ ہے پتر ہم نے تو پھر وہی سودا بیچنا ہے نا جو آپ چاہتے ہو جاؤ یوٹیوب اٹھاؤ حضرت ہر دوسرا بندہ یہ وظیفہ بتا رہا ہے محبوب قدموں میں جاؤ ٹک ٹاک اٹھاؤ جاؤ انسٹاگرام اٹھاؤ جاؤ فیس بک اٹھاؤ حضرت ہر دوسرا بندہ یہ کیونکہ پتر ہو ہی نہیں سکتا سکرول کرنا کہتے ہیں جی اس کو جو بندہ توڑنا ہوں ہو ہی نہیں سکتا پتر وظیفہ ہے ٹک ٹاک ہوتے حضرت تو کچڑے آئے اور لکھے آئے محبوب قدموں میں تو میں ویکھے وغیرہ گیا لگے جاؤں کیا بابا کیا لڑکا کیا جوان ہے ہو ہی نہیں سکتا پتر محبوب ہمیں قدمہ چاہے نہ آئے مصباحی صاحب نے تو ویو مل گیا نہیں آپ کی نفسیات سے کھیلتے ہیں اچھا پہلی ویسے میں چلو آج بیٹھے بھی زیادہ نوجوان ہی ہیں رضوی صاحب بھی بیٹھے ہیں چلو ذرا بچوں سے پتر یہ جس کو آپ قدموں میں سارے لانے کے لیے نکلے ہو یہ محبوب ہی ہے نا ہائے 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 کیونکہ پتر یہ تو میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ محبوب قدموں میں ہو چوڑے ہو جڑا قدمہ چویا محبوب کا ہویا ہے وہ کیڑا پلیت ہے جڑا محبوب نو قدمہ چ رکھے وہ کیڑا غلیظ بلکہ وہ بابا جی ایک ملے جی وہ کہندے مرنا تو ہے شریکاں دے گل لا کے مار جو کہندے نہیں مرنا تو ہے محبوباں دے قدمی لا کے مار وہ محبوب کو قدموں میں نہیں لاتے یارا محبوب کے قدموں میں بیٹھے پتر وہ محبوب کتوں ہو جائے جنہیں تو قدمہ چ لینا چاہتا یہ تو پتہ لگتا ہے دال کالا نہیں دال ساری دی ساری پتر ہو جملہ ہی غلط ہے کون محبوب کو قدموں میں لاتا ہے یار محبوب کو تو پتر بندہ ادھر رکھتا ہے یہ جگہ ہے محبوب اس سے پتہ لگا دال کالی ٹوٹل دال کالی ہے دال ساری کی ساری کالی پتر تکلیف مجھے مصباحی صاحب پہ اس بات کی ہے یار یا کر شرم کر تھوڑی سی دسنا ہی سی تے کوئی اور دا چھڑ دا تو اللہ دے بندے محبوب قدمہ چلے آنی دسیا بھی تو قرآن دسیا سب ہر دوسرا بندہ رضوی صاحب یہی کام کرتا اور پتہ آیت کون سی بتاتے ہیں محبوب قدموں میں لانے کے لیے سورہ یوسف کی آیت ہے قد شغفہا حبا کیسا دورہ ہے اور میں اتنا ہی کہوں گا رضوی صاحب قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ہے سب قرآن ہے نا کمال لی ہیں پتر ہاتھ سے جوڑ کے میرے اللہ تڑے تے بھی رحم کرے اللہ پتر کدی قرآن کسے کڑی نو میں چلو ننگا کر چھڑیا سارا کچھ محبوب میں چوک چھڑیا تو سارا کدی پتر کسے کڑی نو پسان واسطے قرآن پڑھیو میں پتر کوئی مفتی نہیں ہوں میں بڑا عام سا عالم دین ہوں بلکہ ان کا بھی خادم ہوں لیکن پتر تھے میں بھی کہاں گا جس دن کسے کڑی نے کسے منڈے نہ یرانہ لان لئی قد شغفا حبا پڑھیا یا کسے منڈے نے کسے کڑی نہ یرانہ لان لی قد شغفا حبا پڑھیا دو ایمان تو ہاتھ تو بیٹھن گے سب قرآن ہے رضوی صاحب لکھا ہوا ہے اب اس پہ بولوں تو فجر تک بول جاؤں حضرت لکھا ہے حضرت جنید کو گٹے میں درد تھی حضرت جنید کو گٹے میں حضرت جنید نے قرآن کی آیت پڑھ کے نہ پھوک ماری تو آواز کی آتی ہو جنید ہوش کر ساڑھا نہ پیر تے بھی پڑے گا اسی قوم کوئی دسنڈیاں کڑیاں پسان لئی قد شغفا اسی
کی دسن ڈے منڈے فسان لگی پڑھو قد شاغا فہا کبا پڑھو نہیں میں ایک بندے نے نا کلپ جو میرا آیا پھر ایک بندے نے جوابی کلپ بنایا اس نے کہا نہیں میں چاہتا ہوں جی رشتے نہ ٹوٹیں طلاق او بھائی پھر بھی جملہ غلط ہے میں کہتا ہوں بیوی پڑھ رہی ہے بندے کے لیے تو قدموں میں لانا ٹھیک ہے بندے کو حضور پاک سے عرض کی محبوب رہا نہیں جاندا دل کردا آپ نو سجدہ کری فرمایا اللہ تو علاوہ کسی نے سجدے دی اجازت ہوندی میں بڑھیاں نو کہندا اپنے بندیاں نو سجدہ کرو حضور سجدے کی بات کر رہے ہیں آپ اس کو قدموں میں لانے کی بات کر رہے ہیں تو جے کو بندہ پتر اپنی بڑھی نو قدمہ چلے آنی پڑے تو پھر بھی غلط ہے کسی لحاظ سے جملہ ٹھیک ہی نہیں ہے عورت کی جگہ بھی پیروں میں نہیں ہے بے یاوا تیرے بچیاں دی ماں ہے تو انہوں پیروں چلے آنا ہے بڑا گندہ اور غلیظ سوچ کا مالک ہے تو پتر تو پیار کرنا ہے دے نال حضور فرما رہے ہیں تم میں سب سے بہتر ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر اس لیے پتر کدی ہے قرآن پڑھیو اور پتر پکی گل ہے رضوی صاحب جڑے وسیع پڑھنے ہیں نا واہ سانو بھی آندھی ہونی ہے لیکن سنن لی کان نہیں کوئی واہ سانو بھی آندھی ہونی ہو بے شرما ساڈا نہ ہے نا کمل ساڈا نہ ہے نا کمل نہیں اس لیے پتر نکلو ان کاموں سے اور ہمارے لیے بھی دعا کرو اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور رال مل کے پتر ہوں ٹریے ویلا بڑا ہو گیا ہم بڑی دور نکل آئے ہیں قرآن سے دور نماز سے دور اللہ سے دور رسول پاک سے دور اور اس میں پتر قصور ہمارا بھی بڑا دیکھیں نا حضرت تکلیف ہوتی ہے بتایا کیا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات کی پڑھتے سن پورا ایک حضور غوث پاک پوری رات کی پڑھتے سن ایک دسیا غوث پاک پوری رات ایک قرآن پڑھتے سن آپ بھی پوری رات نہ ہی پڑھتے رہے قرآن پڑھے ہی کوئی نہیں جو پڑھے ابھی تھے اینا پڑھے غوث پاک ساری رات کی پڑھتے سن اسی ساری رات کی پڑھتے رہے قرآن کنہ کا پڑھیا 20 منٹ ہوں حضرت کیا جاندہ ہے قاری صاحب نے کہ 20 منٹ تو اتے جائیو اور تسی پتر 20 منٹ تو سونو ہی نہیں سکتے بات میں نے کئی بار پتر ادھر بیٹھ کے دیکھا ہے تاڑی حالت دیدنی ہوں دی ہے وہ یہ کیوں وہ 20 منٹ کٹے پارے ہوں دینے تاڑی تے وہ جڑے حضرت تاڑی جیب چو سرخ نوٹ ہوں دینے پڑک دے ہوں دینے کیڑے ویلے حضرت اے موکے تے دوجہ کام شروع ہوئے تے میں بھی شروع ہوں کاری واسطے تے پتر تو سبحان اللہ نہیں کہندے کوئی پھر تکلیف ہوتی ہے رضوی صاحب اللہ دا کلام صرف ایک باری اور بندیاں دا کلام ساری پتر واحسن من کلم ترقتو اینی بڑی شان ہے حضرت سیدنا حسان بن ثابت دا کلام ہے اور وہ کلام ہے جڑا اللہ دے رسول نے سنے پتر وقت اس میں لگ جائے گا بہت کچھ بول سکتا ہوں میں کلام اور کلام والے کی شان میں لیکن پھر بھی یہ کہنا پڑے گا کہ کلام تو انسان ہی کہنا ہے لیکن بڑا اعلیٰ و عرفہ انسان ہے قصیدہ بردہ شریف بڑی شان پتر لیکن کہنا پڑے گا کہ کلام یہ انسان کا ہی جی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ مرانی بڑی شان لیکن پھر بھی کہنا پڑے گا کہ کلام انسان دا ہی ہے میرے اعلیٰ حضرت جن کے لیے کہا گیا امام کا کلام کلاموں کا امام لیکن پتر انکار اسے نہیں کر سکتے کہ کلام وہ بھی ان کی یہ پتر انسان دا کلام پڑھن لی بندے آندے نے 8 تے رب دا کلام پڑھن لی بندے کنے آندے نے صرف ایک قدر صرف ایک قدر اس کا پھر نتیجہ جو نکلا وہ آپ کے سامنے ہے قرآن اب بس الماریوں میں ہے باقی کدھر قرآن آپ نے چھوڑا میں نے چھوڑا اسٹیجوں نے چھوڑا اور قرآن وہ الماریوں میں پڑھا رمضان نیڑے آنا ہے اسی حافظہ نے بھی کٹ لینا ہے یا کسی نے تویز لکھنا ہوئے تو پھر نکلنا ہے تو یا روز کچہری چ نکلتا ہے باقی قرآن پاک مجھے پیچھے کسی نے نا یہ فلسطین کا کلپ بھیجا اور ساتھ اس نے لکھا کہ حضرت صاحب کلپ دیکھی ہو ضرور کیونکہ میں بڑے کم دیکھتا ہوں دیکھے نہیں پترا جاتے ہیں پھر راہ نہیں جاتا ہے اور بولن لی بھی بڑا کلیجہ چاہیے پھر سنن لی بھی بڑا کلیجہ چاہیے 2 کلیجے درکار نے بولن تو سنن دونوں نہیں وہ مجھے اسپیشل اس نے لکھا کہ حضرت کلپ میں نے خیر دیکھا کلپ حضرت وہ کوئی
فلسطینی فیملی تھی غزہ میں، وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، یہودی وہ میزائل آیا، اس نے ہٹ کیا، سارے کا سارا گھر زمین بوسا، شادی ہو گئی۔ اپنی مدد آپ کے تحت حضرت انہوں نے وہ ملبہ اٹھایا اور نیچے سے شہداء کی وہ سونے جسام نکالے، وہ اللہ کی کرنی عزت بچی ایک بچ گئی، اس کی عمر 6 7 8 حد اتنی ہوگی جسے اوپر نہیں جائے گی۔ اب وہ کلپ میں کیا تھا، امی ابو بھائی بہن ساری فیملی سفید لباس پہنے منتظر رہیں کہ جنازہ ہو اور ہم جنت کو، بچی بیٹھی ہے سامنے مکان، پوری فیملی بچی۔ لیکن حضرت جی حیرانگی کی بات یہ تھی رضوی صاحب، رو ڈئی سی لیکن نال پڑھن قرآن ڈئی سی، ساتھ پڑھ وہ قرآن رہی تھی۔ اور پھر دوسری حیرانگی اس بات کی تھی، اس 6 7 سال کی بچی کو اتنا بھی پتا تھا کہ قرآن پڑھنا ہے اس ویلے کیڑی جگہ۔ تیسری اس میں یہ تھی کہ وہ جیسے جیسے قرآن پڑھتی تھی اس کے چہرے پہ ایسے ایسے تاثرات آتے تھے، پتہ لگ رہا تھا کہ اس کو پتہ ہے کہ اس وقت اللہ قرآن کے ذریعے ہمیں کیا کہہ رہی ہے، پڑھ رہی ہے۔ حضرت سامنے امی ابو لیٹے تھے شہید نے اور قرآن پڑھ رہی ہے، کتوں پڑھ دی پئی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ نہ تو میں خود وہاں پہنچ سکتا اور نہ میں آپ کو لے کے جا سکتا، جو کیفیت اس کی تھی اس پر تاریخ اتر رہا تھا، سامنے سارا کچھ تھا، پتر ولا تقولو بھی سامنے تھا، اموات بھی سامنے تھا۔ جب اس نے یہ پڑھا تو چہرے کے رنگ کچھ ہے، لیکن جب آگے سے پڑھا تو پھر تھوڑی سی اسمائل آئی چہرے پہ۔ کیا پڑھتی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ زندہ نہیں تینوں شعور حضرت صاحب جان کردہ سیدھا پڑھتا، پھر آگے پڑھتی ہے، پھر رنگ بدلتے ہیں چہرے کے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ اللہ کہتے ہیں سیدھا امتحان ہے، لینا کس طرح ہے، کدی بذریعہ خوف، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صاحب میں بڑی دکھ سے پتر کہنے لگا ہوں، شاہ جی اس چھوٹی جی بچی مجھے پتہ لگ گیا ان کی پڑھنا ہے، 77 سال ہو گئے ساڑھے اسٹیج انہوں نہیں پتہ لگا کیوں ہے۔ حضرت صاحب عالمی حالات، ملکی حالات، لیکن اسی پھر حضرت صاحب ربیع الاول جو ہی پڑھنا ہے جی، لگیاں نہیں موجاں ہونے لائی لگی۔ حضرت صاحب رضوی صاحب میں کسی کو کچھ نہیں کہاں گا، جو کچھ چل رہے ہیں نا میں نہ ضرور کہاں گا، حضور دے قلب مبارک تکی گزر دی ہوئی، میں کسی لیے کچھ نہیں کہاں گا، ٹھیک ہے چل دینے کے سارے ہیں دماغ کی کتنے کھلوتے دے ہیں، عالمی حالات کیا بن گئے ہیں، غزہ ہمارے ہاتھوں سے جانے والا ہے، ان قریب حضرت مسجد اقصام سے چھین لی جائے، لیکن اسی ککھ نہیں بدلے ایسا، اتنے ملکی حالات خراب ہیں، پرانے بلتوں پر آدھا گلا بڑھ چڑھے حضرت، ایک پیو پیسے دینے سن دکانا لے آندے حضرت جی تنگ کر دے سن، پوری فیملی سمیت نہر چھال کٹ ماری ہے، ایک بندے نو صرف 10,000 بل آیا، دین لی پیسے نہیں سن، بل اچ پھڑ کے لینڈ گڈی سامنے لیٹ گیا، لیکن اسی پھر بھی ہوئی پڑھنا ہے، لگیاں نے موجاں ہونے لائی لگی، ہائے ہائے ہائے
پتر اے بڑی تکلیف نال کہاں گا تسی ہو نہیں سو جو اسی تانوں بنا چھڑے اے امت لنگر والی امت اے امت سی تلواراں والی امت لیکن بنا کیڑی چھڑی اور امت بس لنگر کھاندی ہے 10 محرم آئے لنگر 12 ربیع الاول آئے لنگر وڈی 11ویں آئے لنگر شب معراج آئے لنگر شب قدر آئے لنگر رمضان پورا لنگر امت میں دلیل دوں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی اماں جی سانو اللہ دے پاک رسول دے پاک گھر دی کو پاک دی گل سنا فرمایا سن پھر اللہ کے پاک رسول کے پاک گھر کا یہ حال تھا 3 ماہ گزر جاتے تھے اس پاک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا 3 مہینے حضرت ساڑھے نبی پاک دے گھر چولہا بلیا نہیں حضرت چولہا تو بڑی دور چراغ میں تیل ڈالنے کو بھی نہیں ہوتا تھا حضور پاک کا فخر اختیار اما عائشہ فرماتی کئی بار رات کو میری آنکھ کھلتی میں دیکھتی اللہ کے رسول موجود نہیں میں ہاتھ سے ٹٹولتی تو کیا میرا ہاتھ حضور کے قدم مبارک کو لگ جاتا مجھے تسلی ہو جاتی دیوا اسی اس نبی دی امت لیکن پتر سنی ہوگی 3 ماہ چولہا مبارک بل جلیا نہیں دیوے چوی تیل پان نو ہندا نہیں لیکن پتر اسی پاک گھر کے لیے لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے مثال فرمایا تو آپ کے گھر میں اپنی ذاتی 12 تلواریں تھیں کنیاں تلواراں جی رسی لنگر علی امت ہوئے کہ تلوار علی لیکن بن کیڑی گئے تلوار صاحب اتنا ہم تلوار سے بھاگے ہوئے ہیں کہ اگر میں یہ سامنے بیٹھے بندوں سے پوچھوں نا کہ یار زمانہ نبوت کے کسی نعت گو شاعر کا نام بتاؤ تینا دا پہلا بھی ہوئی ہے تے آخری بھی ہوئی کون ہے سیدنا حسان بن ثابت اللہ حضرت اگر ہم کتابیں دیکھیں تو سید الشعراء لقب ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ کا لیکن سٹیجاں دے صرف ہودا نعت آنی لیا جاندہ کہ صرف نعت کھانی تھی تلوار آلا بھی تھی جنگ موتا کمانڈ کی تھی رڈی بڑی لڑائی رضوی صاحب مسلمان 3000 لے کے نکلے سن عبداللہ بن رواحہ اور اگر رومی 1 لاکھ سن حضرت صاحب لڑ پہ 3000 1 لاکھ دے نال سٹیجوں پہ نام کوئی نہیں لیتا وہ صرف نعت خانی سن جرنیل بھی سن کمانڈر بھی سن شہید بھی سن سٹیجوں پہ نام کوئی نہیں سید الشعراء دربار نبوت کے سب سے بڑے نعت خان ہیں لیکن ان کا نام لیتا ایک کی نام لیا جاندہ ہے حسان بن ثابت عبداللہ بن رواحہ کا نام کیوں تلوار علی بھی سن نام کوئی نہیں ہم اتنا باغی ہیں تلوار میں پچھلی دفعہ رضوی صاحب بھی ادھر تھے لیکن میں ہو کے گیا ترکی سے 3 دن کا میرا سٹے تھا ایک تو معاملہ اور بھی تھا استنبول میں رہا حضرت میں نہیں گیا کہیں بھی اور ایک تو سلام پیش کرنا تھا جناب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کمال سلام تھا جی باہر ہی تھا میں اندر جانے لگے مغرب ہم نے آپ کی مزار شریف کی مسجد میں پڑھی حضرت پھر کو جو اکھاں دا وہ سالو ہے جڑا اندر دا میل تھی وہ ایسی کرم نوازی فرمائی وہ دوسرا شوق تھا توپ کاپی جانے کا توپ کاپی میں حضرت ظاہر ہے بڑا مزہ آیا لیکن پتر سب تو زیادہ توپ کاپی جیڑیاں زیارتہ نے منو مزہ دیتا وہ تھی صحابہ علیہم رضوان کی تلواریں حضرت سب تو اینڈ تے رضوی صاحب ہوئے کی بڑا اج تک یاد نہیں پہلے میں کڑے موبائل میں لگا تصویرہ کھینچنے دل نہ منے یار گیلری وچ بچیاں دی تصویراں نے بچیاں دی امی دی تصویراں نے تو دے چاہے تصویراں پھر ایس کیمرے کھینچنی چاہیے ہے کیمرہ ہی نکما ہے یہ دیکھو نہیں کھینچیاں گئی بارے یاد ہیں اس ریک میں جو پڑی تھی ان میں تلوار پڑی تھی پتر حضرت جعفر تیار کی تلوار موتا میں شہادت ہوئی دونوں بازو کٹے ہیں حضور پاک نے فرمایا اللہ نے جعفر کو 2 سبز رنگ کی پر عطا فرمایا جعفر جنت میں اڑتے پھرتے ہیں لیکن دویں باہاں موتا سے لوائیاں سنے پھر حضرت تلوار تھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ پھر تلوار تھی جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص پھر تلوار تھی جناب سیدنا
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، پھر تلوار تھی جی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، پھر تلوار تھی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھر واری آئی تلوار میرے مولا مشکل کشا کی ہے۔ صاحب اگر ہم اپنے سٹیج دیکھیں نا، اگر ہم اپنے سٹیجوں کی بات کریں تو اینج لگتا ہے کہ حضرت علی اور آئی ملنگا دے اللہ ملنگا دا حضرت علی نہ کی تعلق ہے۔ پتر میرے جوانوں یہ بات یاد رکھنا، تیرے میرے جڑے حضرت علی پاک نے ملنگا لے نہیں، تیرے میرے حضرت علی پاک، وہ علی پاک جن کے لیے حضور پاک نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ علی پاک جن کے لیے سونے محبوب نے فرمایا جنت میرے علی کی مشتاق ہے حضرت، وہ علی پاک جن کے لیے فرمایا ذکر علی عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں ان علی پاک کی بات، اے ملنگا والے علی پاک نہیں کوئی او نہیں علی دا ملنگ ہوئے تے بھنگ پیوے ایسا گل کرو کر، علی دا ملنگ جڑا ہوئے گا پتر تہجد گزار ہوئے گا، ایویں جھوٹ چالی حضرت علی پاک پتر وہ ہیں جن کے لیے کتابوں میں لکھا ہے اتنے بڑے جنگجو تھے حضرت علی پاک، 40,000 کافروں کی گردنیں حضرت علی پاک نے اپنی تلوار سے اڑائی، اتنے بڑے جنگ 40,000 پتر۔ کون ہے بدر کا ہیرو؟ کون ہے احد کا شیر؟ کون ہے خیبر کا شیر؟ کون ہے خندق کا ہیرو؟ حضرت علی۔ نعرہ حیدری 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 حیدری، 40,000 کافروں کی گردنیں حضرت علی پاک نے اپنے دستے، اتنے بڑے جنگجو تھے۔ لیکن سٹیجاں تے تانوں ایندے دسے کہ انج لگدا ہے کہ بس ملنگاں دے اللہ ملنگاں دا حضرت علی نے یہ پتر نسے دے دنیا تو جڑے علی نے فیس کیا پتر سارا کچھ، علی پاک نے فیس کیا سارا کچھ، کی دلیری ہوئے گی حضرت علی پاک دی، سارے کافر باہر کھڑے ہیں، حضور ساری امانتیں حضرت علی کو دے کے اپنی چارپائی پہ لٹا کے تشریف لے گئے، حضرت علی کلے لیٹے گئے، حضرت صاحب دلیری، وہ جو باہر آئے ہیں وہ حضور کو شہید کرنے کے ارادے سے ہیں، اور ان کو نہیں پتا جو چارپائی پہ لیٹے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں کہ علی ہیں، کلے علی جی، لیکن وہ کلہ نہیں سی، وہ لکھا دے پاری سی کلہ ہی، 40,000 گردنیں حضرت علی پاک نے اڑائی، اور پتر پھر سب تو آخر تے جڑی تلوار آئی جنہیں اخیر مزہ دیتا وہ تھی سیدنا امیر حمزہ پاک کی تلوار ہے۔ اور پتر کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا وزن تھا 35 کلو۔ ایسا بڑے بڑے شیر جوان نے پاکستان چ، لیکن شاید ہی کوئی ہوئے جڑا 35 کلو دی تلوار چکے بھی تے چلائے بھی تے پوائے بھی تے سر بھی لائے۔ 31 گردنیں جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ نے اس 35 کلو کی تلوار سے اتاری، کیڑا جردہ ہوئے گا حضرت اس پاک تلوار میں۔ اور پھر دوسرا کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تلوار سے نہیں لڑتے تھے، آپ 2 تلواروں سے لڑا کرتے تھے پتر، 35 کلو تے 35 کلو 70 کلو تے آپ نے تلواراں دا وزن، اور لکھا ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جنے تھے کہ جب آپ گھوڑے پہ سواری فرمایا کرتے تھے آپ کے قدمین مبارک زمین کو لگا کرتے تھے۔ اور پھر جب شہادت ہوئی جنگ احد میں، اور پھر جب جنازہ ہوا تو اللہ کے پاک رسول کی مبارک آنکھوں سے پڑے، جب جنازہ ہو گیا صحابہ اٹھانے لگے آپ کے جسم مبارک، فرمایا نہیں میرے چچا کو رہنے دو، ہاں ایک ایک شہید کو لاتے جاؤ اور اٹھاتے جاؤ، سب کا جنازہ ایک بار ہوا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 72 بار ہوا۔ امت تلوارہ والی سی لیکن بان اس لیے پتر میری اینی ڈیوٹی ہے پتر، تھوڑا آگے بدو یار، تھوڑا، اور 2 تلواراں پتر، ایک جڑی پہلے اپنے آپ تے چلانی، کیونکہ جی اپنے آپ تے نہ چلائی تے دوجی تلوار کام آنی، دوجی کام ادو آنی جدو پہلی اپنے آپ تے، پہلے اپنا آپ وڈنا ہے پتر، اخلاص لے آنا ہے، پہلے اپنا آپ وڈنا ہے تو پھر دوجی تلوار کام، کیونکہ پتر وقت دن بدن سخت ہوگا پتر، یہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا یہ دور الفتن ہے، فتنیاں دا دور، اور دن بدن پتر ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں۔ قیامت کی علامات صغریٰ
جو چل رہی ہیں اور ہوتے ہوتے پوری ہو گئی ساری. جو کہا تھا جی ہو رہا ہے سارا. ہر گھر میں ناچنے والی ناچے گی، ناچ رہی ہے. بے یام ہو جائے گی، ہو گئی ہے. عورتیں کپڑے پہن کے ننگی ہوں گی، ہو گئی ہیں. ہندی دین غریب ہو جائے گا، ہو گیا. مسجدیں خالی ہو جائیں گی، ہو گئی ہیں. سب ہو گیا سر. زنام ہوگا، ہو گیا. لوگ اعلانیہ گناہ کریں گے، کر رہے ہیں. تشہیر کریں گے، کر کے پھر ٹک ٹاک پہ چڑھاتے ہیں، کر رہے ہیں. چند ویوز لینے کے لیے پتر بیوی دکھا دی، ماں دکھا دی، بیٹی دکھا دی، بہن دکھا دی، بیڈ روم تک دکھا دی ہم نے لوگوں کو. چند وہ چلے پیسے تو تینوں لب ہی جانے ہیں کسی ہو رہا ہی کہڑے پاسے پہ. بڑھی وہا کے پیسے لے نہیں، ماں وہا کے لے نہیں، بہن وہا کے لے نہیں، بیڈ روم وہا. اور پھر دکھ کی بات یہ کہ ایسے لوگوں کی پھر ہمارے معاشرے میں عزت ہے. یونیورسٹیوں میں بلایا جاتا ہے، کالج میں بلایا جاتا ہے، سکولوں میں بلایا. برانڈ ہے ہمارے اندر. سب کچھ ہو گیا، اور جو کچھ ہو گیا پتر وہ بھی ہوگا. پھر پتر باری آئے گی قیامت کی بڑی نشانی کی. اور قیامت کی جو بڑی 10 نشانی ہیں ان میں سب سے پہلی نشانی حضرت امام مہدی کا ظہور ہے. اور میں پتر جو جس طرف آپ کو لے کے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. 2 ارب ہم مسلمان ہیں اس وقت دنیا میں، 25 کروڑ کم و پیش ہم پاکستان میں. اس دن ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا 6 لاکھ ہماری آرمی ہے. آئی ایس آئی والے ہمارے شہر کتنے ہیں مجھے نہیں پتا. کوئی پولیس والے کتنے ہیں مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے جی. ایف آئی اے والے کتنے ہیں حساب کرنے نکلیں گے تو بڑے. لیکن پتر کتابوں میں لکھا ہے 2 ارب مسلمانوں میں سے صرف 12,000 بندے امام مہدی کی بیعت کریں گے. کتنے بندے جی؟ 2 ارب مسلمانوں میں سے کتنے جی؟ صرف. پتہ کیوں؟ کیونکہ وہ بیعت لنگر پہ نہیں ہوگی، وہ بیعت جہاد پہ ہوگی، وہ بیعت مارنے پہ ہوگی، وہ بیعت مرنے پہ ہوگی. اس بیعت میں کوئی تیسرا آپشن ہوگا؟ امام مہدی یہ تو نہیں آ کے فرمائیں گے بساں کرائیاں نے پہلا سلام داتا صاحب کرنا ہے، پھر بلے شاہ جانا ہے، پھر بابا صاحب جانا ہے، پھر سلطان باؤ پاک جانا ہے، پھر ملتان حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی، پھر شاہ رکن عالم، پھر کلندر صاحب، پھر سخی سرور، پھر اتو پینڈا ذرا لمحہ کرنا ہے، پھر گولڑا شریف آنا ہے، پھر نال امام بری پاک جانا ہے، آخری سلام کرنا ہے میاں محمد بخش صاحب. تو پھر تسی اپنے کار تے سی. ایسا تو ہونے کچھ بیعت کا دیتے ہونی یا مارن تے یا پھر لکھا ہے 2 ارب مسلمانوں میں 12,000 حضرت بندے بیعت 12,000 بندے صرف. اور فرمایا پھر وہ جو 12,000 ہوں گے وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہوں گے. اور میں کہہ دیتا ہوں پتر صاحب پھر میں بھی کوئی نہیں کرتا ہے، ذرا خود ہی کر لینا کہ 2 ارب میں سے اگر 12,000 نکالے تو پیچھے بچتے جو ہیں. اور پھر وہ ایسی پتر تیاری کرو، وہ 12,000 جو شامل ہوں گے بڑے خوش نصیب ہوں گے. وہ 12,000 حدیث پاک کا مفہوم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میری امت کے 2 گروہوں کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی. فرمایا ایک جو امام مہدی کی میت میں ہند پہ حملہ کرے گا، اور دوسرا گروہ جو عیسیٰ ابن مریم کی میت میں یہود سے جہاد کرے گا. پتر تیاریاں کرو، جتھے جتھے بیعت ہو، کڑی منڈا ٹریکٹر ریڑی ٹرالی ویزا اینا تو باہر آؤ اور پیران ورز کرو پیر جی اللہ چاہیے ہے. پیر جی پیر جی کوئی نظر مارو. پتر رضوی صاحب اللہ تسی بھی جانا باہر تے جانا میں بھی اللہ میریاں گلاں بندیاں نہیں لیکن جو ہوئی ہوئے ویکھی جائے. مجھے پاک پنڈ چک جو لئی پھر سر تے پھر کرنیاں پینیاں نے نہیں بھی جان دین گے باہر تے کوئی نہیں. پنڈ پگ بن لئی سر تے کی کریے. پتر یہودیوں نے ریلی نکالی باہر جرمنی میں جہاں جہاں وہ اکثریت میں تھے 15 16 جنے ہیں ریلی گڈی. اور پتہ پتر انہوں نے ہاتھوں میں جو بینر اٹھا رکھے تھے ان پہ کیا لکھا تھا؟ ان پہ لکھا تھا خیبر واز یور لاسٹ چانس. اس کا پتہ کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب تھا ایک بار تے محمد پاک تے علی پاک نے خیبر ساڑے کلو کھو لیا سی، لیکن ان خیبر کھون دیواری پتہ دوجی گل کی سی پھر اسی خیبر کھوان گے لیکن تسی ساڑے کلو خیبر واپس کھو سکو گے۔ حضرت صاحب وہ خیبر کھون دیاں تڑیاں کران ڈے نے 2 ارب مسلمان، لیکن اسی سٹیجاں دے کی کرن ڈے؟ میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی، وہ کہن ڈے نا سی تاڑے کلو کھو لینا سارا کچھ، اسی کرن ڈے کھو بھائی کھون دے۔ میری عمر مدینے دے اسی حضرت ہتھے کھلو، وہ کہندے نے اسی تاڑے کلو کھو لینا۔ پتر دبئی آگے جگہ مندر بن گیا، رضی صاحب وہ کہتے ہیں اے کھونا ہے اسی، اور نال دے کی کہندے نے، وہ کہندے نے جی کعبہ تے ساڈا ہے، تاڑیاں کتاباں جو لکھا ہے کہ محمد علیہ السلام دے فتح کرن تو پہلے 365 60 بت پے وہ ساڈا ہے۔